ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں مجھے تحقیقی جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی فضیلت روایات میں موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے، لیکن فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے کہ آدمی پوری رات عبادت میں لگا رہے اور صبح کی نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی ممکن ہو سکے، جتنی استطاعت ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے، اور فرض نماز بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقہ سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقہ سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت کو جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے تحقیقی جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزہ کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان چستی کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر مہینے کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہوں سے 15 شعبان کا روزہ رکھے، کہ ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔